اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ سورہ اعراف کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ مصر میں آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ظالم حکمران فرعون ملک پر مسلط تھا۔ بنی اسرائیل کو اس اندیشہ سے کہ یہ اگر بڑھ گئے تعداد میں تو کہیں انقلاب ہی نہ آ جائے اور تختہ نہ مصری حکومت کا اٹھ جائے، اس نے یہ تدبیر کی کہ ان کے بچوں کو قتل کرنا چاہیے، بچیوں کو زندہ رکھ کر ان سے اپنے عیش کا سامان فراہم کرنا چاہیے۔ ایسا ہی وہ ظالم کرتا اور ان سے بیگار لیتا، اینٹیں پتواتا، اور جو ذلت کے کام تھے صفائی وغیرہ وہ سارے ان سے کراتے، جیسے ہمارے ہم بنگی ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل وہاں ذلیل و رسوا ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرعون نے کہا کہ تیرے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت کیا؟ تو آپ نے معجزے دکھائے، عصا زمین پر پھینکا، سانپ بن گیا، ہاتھ بغل میں لے گئے، وہ رات کے وقت ہی چمکتا ہوا نکلا۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے درباریوں نے کہا کہ اگر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو آزادانہ تبلیغ کا موقع دیا گیا تو مصر میں فساد برپا ہو جائے گا، ہماری سلطنت کا تختہ اٹھ جائے گا، بنی اسرائیل غالب آ جائیں گے۔ تو فرعون نے کہا فکر نہ کرو، جو پالیسی تھوڑی سی ہم نے نرم کر دی تھی نا بچے قتل کرنے کی، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اب پھر دوبارہ سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں پہلے اس طرح بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دائیاں رحم کر دیتی تھیں، اگر دیکھتی کہ بچہ خوبصورت چھوڑ دیتی تھی، اب بہت سختی کر کوئی بچہ نہ چھوڑا جائے، لڑکیاں زندہ رکھی جائیں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور کہنے لگا تم فکر نہ کرو، ایسی تحریک نہیں کامیاب ہونے دوں گا، کوئی انقلاب نہیں آنے دوں گا، پوری طرح مجھے ملک پر کنٹرول اور ہولڈ حاصل ہے، دبا کر رکھوں گا میں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم سے کہا، حالات ایسے تھے کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، اور یقین جانو کہ زمین فرعون کی نہیں ہے، ملک اللہ کا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ اپنے ملک کا حاکم بنا دیتا، اور انجام کار متقی لوگوں کا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ کامیابی ہوتی ہے۔ تو اسرائیلی کہنے لگے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑے دکھ دیے گئے، اور اب جو تو آیا تو سختیاں اور بڑھ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، تھوڑی دیر بعد یہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور ایک زمین میں تمہیں حکومت عطا کرے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے۔ تو ان آیات سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے بارے میں جو بات اب ذہنوں میں اتارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کو پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس میں منہمک ہو گئے ہیں، اور حکومتیں جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے لیے اربوں ملین جو ڈالر ہیں نا وہ خرچ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ اشافات فوت ہو گیا، اس سے بھی منظوری لے لی تھی امریکہ نے کہ ہمارے عالم آ کر کافر عیسائی تمہارے علماء کو روشن خیال اور اعتدال پسند اسلام سکھائیں گے۔ تو منظوری دے دی تھی کہ بھیج دیں، جیسے چشموں پر قبضہ کر لیا، آپ کے کافر عالم آ جائیں اور ان مسلمان عالموں کا دماغ درست کریں، یہ ہمیں بھی پریشان کرتے رہتے ہیں، عامریت کو اور ملوکیت کو، اور خطرہ ہے آپ کے لیے بھی۔ تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا اسلام لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جائے جو حکومت کو کچھ نہ کہے۔ اب بھی ہمارے ہاں جو ہے نا دینداری کا تصور یہ ہے کہ دیندار آدمی کو اس بات سے یار کیا تعلق، یہ اسمبلی کے لیے ممبری کے لیے کھڑا ہونا، ووٹ دینا، حکومت کو بدلنے کی کوششیں کرنی، دیندار لوگوں کو کیا؟ دیندار لوگوں کو تو چاہیے وہ اللہ سے لو لگائیں، ذکر اذکار کریں، اپنے آپ کو شریف بنا کر رکھیں۔ یہ ایسا غلط تصور ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا، جس سے زیادہ نقصان دہ کوئی تصور نہیں۔ آپ یقین جانیں یہ ڈاکو چوریاں یہ بھی دین کے لیے اتنے خطرناک نہیں جتنا یہ نظریہ ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ یہ دین اسلام کو برباد کرنے کی سازش ہے۔
اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ جہاد کا تصور نکل جائے، غلبہ اسلام کا تصور نکل جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو سوچنے کی بات کہ پیغمبر سب سے پہلے وقت کے حکمران کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کریں، نماز روزہ سکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جا کر فرعون نمرود سے ٹکر رہتے؟ موسیٰ علیہ السلام جا کر فرعون سے ٹکر رہتے ہیں۔ حکمران اللہ کہتا ہے حکمران جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے دل ہوتا قوم کا، دل اگر خراب ہے تو قوم ٹھیک نہیں ہو سکتی، یا ایسے سمجھ لیں کہ وہ سرچشمہ ہے، ساری قوت اس کے پاس ہے۔ آپ گلیوں میں گھوم کر کیا دین سکھائیں گے جب وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو بگاڑنا چاہے گا؟ وہ اکبر الہ آبادی مرحوم کی بات، اب وہی نسخہ آزما رہا ہے نا کہ یہ نظام تعلیم جو آغا خان کے حوالے کرو اور اب ساری دنیا میں کہ یہ نصاب جو ہے اس کو درست کرو۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئے کہ یہ تعلیم جو ہے نا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے نرم، جس طرف چاہے ادھر کو موڑ۔ یہ ایسا تیزاب ہے کہ اسکولوں کالجوں میں آپ جو بچوں کے ذہنوں میں اتار دیں گے ادھر وہ ڈھل جائیں گے، کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی مارنے کی، نہ جنگیں لڑنے کی، مفت میں وہ ملک بھی آپ کے ہاتھ آ جائیں گے۔ نہیں بھی آئیں گے تو وہاں رہنے والے آپ کے غلام ہوں گے، جو آپ بولیں گے وہی وہ باتیں دہرائیں گے، وہی کھائیں گے، پہنیں گے، سب کچھ آپ کے مطلب کا کریں گے۔ جیسے اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا کہ وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا، ورنہ فرعون کو اگر یہ بات سو جاتی کہ کالج بنا دے اور وہاں وہ اپنا نظام تعلیم جو ہے وہ سلیبس رکھ دیتا تو اس طرح ہوتا نہ یوں وہ قتل سے بچوں کے بدنام۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سنی۔ بہت زمانہ ہوا اس وقت اسلامیہ کالج پشاور میں مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے دعوت دی، کانوکیشن کا موقع سندیں تقسیم کرنی تھی، تو مولانا کو بلا لیا انہوں نے کہ آپ خطبہ دیں۔ تو وہ خطبہ تقسیم اسناد پڑھنا چاہیے تفہیمات میں۔ مولانا نے کہا کہ میں آپ لوگوں کا احسان مند ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس تعلیم کے بارے میں میرے نظریات کیا ہیں، اور پھر آپ نے مجھے بلا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ان کالجوں یونیورسٹیوں کو قتل گاہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم گاہیں نہیں ہیں، اصل میں مسلمان بچوں کا دین ذبح کرنے کے لیے یہ بچڑ خانے بنائے گئے، اور یہ سندیں جو آپ تک کو تقسیم کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہیں، یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ مر چکے ہیں۔ آپ میں سے کوئی خوش قسمتی سے بچ گیا ہوگا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ گئے، وہ قسمت کی بات ہے، ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری تسلی کی ہے کہ ہم نے ان کو مرد اور بے دین بنا دیا۔ ذرا شک کی بات نہیں، وہ پورا خطبہ پڑھنے کے قابل۔ یہ ان کو یہ ضرورت نہیں کہ لوگوں کو علم والے بنائیں، کیا فائدہ ان کو علم والے بنانے کا؟ وہ تو کہتے ہیں بے دین بنائیں، تو بے دین بنانے کے لیے کتابوں کے ڈھیر لگا دیے، فلسفہ، سائنس اور کالجیں بنا دیے، یونیورسٹیاں، یہ سارے اصل میں کفر کے گڑھ ہیں جہاں کفر سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ذرا سا ساتھ اسلامیات کا مضمون لگا دیتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں نا کہ لوگ ناراض ہوتے اسلامیات مذاق کے لیے کہ اس کلاس میں بچے جاتے نہیں، وہاں جعلی حاضریاں لگوا لیتے ہیں، اس استاد کو ٹھٹھے کرتے ہیں، اسلامیات کے پروفیسر کو کوئی قدر ہی نہیں۔ جو اصل دین چاہتا تھا کہ سارے مضامین جو اس طرح پڑھائے جائیں کہ اسلامیات کے الگ مضمون کی ضرورت کی نہ رہے، فلسفہ پڑھائیں، تاریخ پڑھائیں، اس میں اسلام سارا گسیڑا ہوا، بچہ وہ مضمون پڑھتا ہی سمجھتا جائے کہ اسلام اس مضمون کے بارے میں کیا ذہن پیدا کرتا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ انبیاء کے بارے میں مشہور کرتے اور ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بس الگ رہ کر تم اللہ اللہ کرو، حکومتوں کو چھیڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ انتہا درجے کی گمراہی اور ضلالت ہے۔ اس میں اگر پھنس گئے نا ہم تو اسلام پھر نام کی کوئی شے باقی نہیں رہ گئی، مردہ لاشیں ہوں گی۔ تو فرعون کو للکارا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس نے کہا فکر نہ کرو میں کچل کر کے رکھ دوں گا۔ آپ نے اس وقت اپنی امت کو کہا کہ دو سہارے ہیں، مشکل حالات ہوں نا اللہ سے مدد لو، وہ بھی قرآن مجید نے دوسری جگہ بتا دیا کہ اللہ سے مدد لینے کا طریقہ نماز ہے، اس لیے کہیں استعینوا بالصلاۃ آ جاتا ہے نماز سے مدد لو، کہیں آ جاتا ہے استعینوا باللہ اللہ سے مدد لو۔ اللہ اور نماز ایک ہی بات ہے، یہاں ہمیں اللہ نہیں نظر آئے گا جب ہم نماز پڑھتے ہیں حضور قلب سے، اللہ سے بات کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو فرمایا اللہ کو یاد رکھو اور مشکلات کو سہ جاؤ، برداشت کرو۔ زمین کسی کے باپ کی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھیکہ دے دیا، یہ خود اس کی اپنی ہے۔ بے شمار خاندان آیا، اگر ان چالوں اور تدبیروں سے اپنے اقتدار کو مستحکم کر سکتے اور ہمیشہ کے لیے جمے رہ سکتے تو پہلا خاندان ہی کیوں دفع ہو گیا؟ نہیں، زمین اللہ کی ہے، لوگ آتے ہیں باری باری اپنا امتحان دیتے ہیں، جب حد سے گزر آتے ہیں اللہ انہیں دفع کرتا ہے، نئے لوگوں کو لے آتا۔ پرواہ نہ کرو حالات کی جو سنگینی ہے، اس کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی بات نہیں،
اللہ اس زمین کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے مالک بنا دیتا، اور یہ یاد رکھو کہ آخری نتیجہ جو ہے نیک لوگوں کے حق میں ہوگا۔ تو اس میں یہ بات بھی کہی کہ بالکل قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور چند سال ہی گزرے بھی فرعون سارے لشکروں سمیت سمندر میں غرق ہوا، اور تمہیں زمین میں اقتدار دے حکومت، فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے۔ تو ایک تو یہ بات سامنے آئی کہ دین جو حکومت سے الگ ہو، وقت کے اقتدار کو چیلنج نہ کرے، وہ دین لے کر نبی نہیں آئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی سارا کھنگال جائیں، حدیث رسول دیکھ جائیں، بعد میں یہ اصطلاح ہم میں چل پڑی مذہب، حالانکہ عربی زبان کا لفظ ہے مذہب، چلنے کا راستہ، مگر اللہ نے نہیں اس کو ٹچ کیا، بالکل نہیں، یہ قرآن و حدیث میں آیا دین استعمال ہو، اس لیے کہ مذہب و لفظ کو نہیں لیتے۔ سوشلزم میں بھی ویسے کوئی برائی بات کی بات نہیں، اجتماعیت کہ لوگوں کے بڑے کا کام، لفظ کے معنی کو نہیں لیتے کہ لغت میں کیا اصطلاح دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ کس معنی بولی۔ مذہب لوگ بولتے ہیں جس میں حکومت یا دنیا داری سے کوئی نہیں تعلق، صرف اللہ اللہ کرنا، عبادت گاہ میں جا کر کوئی پوجا پاٹ کرنا، یہ ہے دین و دنیا کی تقسیم۔ مذہب، دھرم، ریلیجن، دین اس کا دشمن ہے۔ دین تو کہتا نہیں خدا جیسے مسجد میں تمہارا مالک ہے، اسی طرح دکان پر، اسی طرح عدالت میں، میدان جنگ میں، تم کسی وقت بھی اس کی بندگی سے خارج نہیں ہو، اس کے غلام ہو، ساری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ اس لیے پیغمبر یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کو کہا کہ کچھ اللہ اللہ کرو، رہنے دو، نمرود حکومت کرتا ہے، فرعون، اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کہتا ہے ان کا تختہ الٹو، ساری خرابی کی جڑ تو یہ ہے، یہ گندے ہیں